کیا آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹا دی جاتی ہے؟ یعنی آسمان تک نہیں پہنچتی، اللہ اس کی دعا کو مردود کر دیتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ آدمی دعا بھی کرتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی ہوتے ہیں، عاجزی بھی ہوتی ہے، انکساری بھی ہوتی ہے، رجوع اللہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر اس کی کون سی وجوہات ہیں؟ حضرات آئیے آج ہم اس ویڈیو کے اندر ان وجوہات کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر جب یہ میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، آپ ان کو فرما دیں کہ جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو میں اللہ ان کی پکار کو سنتا ہوں اور میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ حضرات جب ہم دعائیں مانگتے ہیں کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی ماہ لگ جاتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ملبسہ حرام ورزقہ حرام وغذی بالحرام، کہ وہ آدمی کے جس کے لباس حرام ہے، جس کے اندر کی غذا حرام ہے، اور جس نے کمایا بھی حرام ہے، جب یہ تمام تر چیزیں اس کے ہاں حرام ہیں، ناپاکیاں غلط طریقے سے استعمال کی ہوئی ہیں، پھر اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لہذا دعا آسمان تک پہنچنے کے دوران، آسمان تک پہنچنے تک اس دعا کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، جو سب سے بڑا پردہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ حرام رزق ہے، وہ حرام غذا ہے، وہ حرام لقمہ ہے، کہ اگر کسی آدمی کے اندر حرام کا لقمہ ہو تو اللہ اس آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی کے جس نے ظلم کیا، تشدد اور جبر اور لوگوں کے حقوق کو دبایا، پھر اس نے اللہ سے دعائیں کی، پھر وہ یہ سوچے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرات ایسے آدمی کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ اللہ جو خالق اور مالک اور رازق اور حقیقی مالک ہے، جب ہم اس اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم مانگ تو اس اللہ سے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان، ہماری توجہ اس دنیاوی کاموں کی طرف ہوتی ہے، ہم دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ آخر وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، کیا اس کی شان کے یہی لائق ہے کہ ہم اس سے دعائیں مانگیں اور ہماری توجہ اس مالک کی طرف بھی نہ ہو؟ تو اللہ ایسے غافل آدمی کی پکار کو بھی نہیں سنتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ہم قلب غافل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، یعنی ہمارا دھیان اور ہماری توجہ بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ حضرات کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرات اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن اس کے قبول ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ بالکل بعین ہی وہی چیز یا تو اپنے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کا بندہ اپنے مالک سے مانگتا ہے، یعنی اے اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، اللہ بالکل بعین ہی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا اللہ پھر وہی چیز تو عطا نہیں فرماتے لیکن اس چیز کا نعم البدل اللہ ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے یا اللہ اس دعا کے بدلے کے اندر اپنے بندے کے اوپر آنے والی آفت، آنے والی آزمائش، آنے والی مصیبت، آنے والی تکلیف کو اللہ اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتے ہیں۔ لہذا حضرات یہ دعا تو وہ چیز ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے آدمی اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ سکتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کر سکتا ہے۔ اور جس آدمی کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ گیا، مانگنے کا ڈھنگ آ گیا، مانگنے کا طریقہ آ گیا،
لہذا اس آدمی کے ہاں دنیا کی تمام تر چیزیں ہیں، اور جس بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا حضرات، پھر اس کے لیے اور کیا بدبختی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا کیسا ہے، یعنی قلب مطمئن کے ساتھ مانگیں، رجوع اللہ کے ساتھ مانگیں، پختہ یقین کے ساتھ مانگیں، حرام رزق سے اجتناب کر کے حلال کی غذا کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ ہمیں اس کا نعم البدل بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لہذا یہ جو ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، لہذا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کی ذات حکمت والی ہے، وہی بہتر جانتی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے یا نفع بخش نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی ذات بہتر فیصلہ فرماتی ہے، یا ہمیں وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو ہم نے اللہ سے مانگی، یا اس کے بدلے اللہ ہمارے اوپر آنے والی آفت کو دور فرما دیتے ہیں، یا پھر کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اس بارے کے اندر نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ ایسے مزید بیانات دیکھنے کے لیے اپنے اس بھائی فقیر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔